بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آخرکار 20 دن بعد وزیر اعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ ملاقات نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر مشاورت کا حصہ تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید 19 نومبر تک ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے۔ 20 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو وزارت دفاع سے مختلف افسران کی فہرست موصول ہوئی۔ وزیر اعظم نے تمام نامزد افراد کے انٹرویو کیے، جس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے نام کی منظوری دے دی گئی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگانا تھا تو 20 روز تک اس معاملے کو لٹکایا کیوں گیا؟ اتنے دنوں تک ملک بھر میں افواہوں کا ایک بازار گرم رہا، سول ملٹری تعلقات پر خدشات کے گہرے سائے منڈلاتے رہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس تاخیر سے حکومت نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کیا اس کے اثرات یہی ختم ہو جائیں گے یا یہ بات آگے تک جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی امپلیکیشنز بھی بہت ساری ہیں، ہم اس پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ بٹ آئی اسٹارٹ ود یو جاوید لطیف صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین مشاورت ہوئی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا نوٹیفیکیشن آخر کار جاری ہو گیا۔ سو جو اپوزیشن بار بار کہی تھی کہ پیج نہیں ہے ٹھیک، پیج ختم ہو گیا، وہ افواہیں بھی اب ختم؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی منتخب حکومت ہو، اس کا یقیناً ایک چیف ایگزیکٹو کے متحد ہوتے ہیں تمام ادارے، اور جو آج کل سننے میں آتا تھا کہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے تو نہ یہ منتخب حکومت تھی اور نہ اس کے یہ اختیار تھا اس کا۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، جب ایکسٹینشن کا ایشو تھا تو اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن ہوتی رہی آرمی چیف کی، کبھی ایسا ایشو بنا نہیں تھا جو اس کے ہوتے ہوئے ایشو بنا۔ اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کا آپ دیکھ لیں کیا ایک پچھلے 15 دن سے پوری دنیا میں ہماری جگہ ہنسائی ہوئی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں اور سوچنا ہے کہ یہ ہے موقع کہ آپ بتا دیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے، اور اس کے بعد چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ میں ابھی مشاورت کر رہا ہوں۔ کسی جگہ تو خرابی تھی، اور جو خرابی تھی وہ آج نظر آئی ہے کہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے تھی، جو بنا ہوا چیف ایگزیکٹو ہے، بلکہ بنایا گیا چیف ایگزیکٹو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن تو ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک ادارے کی، ایک حساس ادارے کی جس طرح جگہ ہنسائی کروائی گئی ہے۔ کامل علی آغا صاحب، کیا جیسے کہ جاوید لطیف صاحب نے بھی کہا کہ کسی نہ کسی کی ضرور کوتاہی تھی، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ نان ایشو تھا جس کو ایشو بنا دیا گیا۔ یہ اصل میں تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی ڈومین ہے، اور ایک پیج پر ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ڈومین میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنا ہی جو ایک جھوم کے کہتے تھے کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں، حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے، اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس بات کو اور اس ایک پیج کو ڈیمیج کیا ہے۔ ادروائز یہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ جو ہے وہ افواج پاکستان کی مرضی، رضامندی اور ان کی کنسلٹیشن سے ہی یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اس کے اندر اس قسم کا ماحول کریٹ نہیں کیا جاتا کہ جس سے تاثر پیدا ہو کہ ایک پیج والا معاملہ جو ہے وہ غلط ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کے اندر حکومت کو کسی طور پہ بھی اس زاویے سے اس کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور چلو شکر ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور اللہ کرے کہ یہ حساس معاملہ ہے، اور اس کے اندر اب یہ معاملہ جو ہے جو طے ہو گیا ہے، جس طریقے سے طے ہو گیا ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے، اور اس کے اندر کنٹراورسی جو ہے اس کا مشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پہ۔ ادروائز
डैमेज अल्टीमेटली आगे- हुकूमत को होता है। देखिए मैं एक बात बताऊं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस डोमेन को डैमेज करने की कोशिश की, उन्होंने अपना फैसला किया और जनरल कल्लू को जो रिटायर्ड थे उनको DGISI लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत चली गई। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसा ही किया, अपनी मर्ज़ी की और अपनी मर्ज़ी से एक जर्नैल को इजाफा करवा के समरी के अंदर तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो कंट्रोवर्सी अल्टीमेटली हुकूमत ले गई। तो मैं समझता हूँ जमहूरी सिस्टम जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके तसलसल को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक दूसरे की डोमेन के अंदर मुदाखलत ना की जाए ताकि सिस्टम जो है वो बखूबी चलता रहे और ये जो जमहूरी निज़ाम है इसके तसलसल में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और एक दूसरे को इस तरीके से ज़ेर करने की जो कावश है वो कोई फ़ायदा नहीं देती, मैं समझता हूँ। बस राइट, बड़ी अहम बातें आपने की हैं कामिल लियाकत साहब। वसीम अख्तर साहब, अगर हम इसको एनालाइज करें तो फिर ये हुआ क्या है? या तो कोई और नाम होता तो फिर डिले विल मेक सेंस, लेकिन अगर यही होना था जो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो ये कुछ दिन पहले हो जाता, इससे फ़र्क क्या पड़ा है? देखिए मेरे ख्याल में अब हमें इस बहस को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, इस इशू को बढ़ाना नहीं चाहिए। जी कामिल साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे नाम लेना चाहिए था, मेरी माजरत। वसीम अख्तर साहब, द क्वेश्चन इज टू यू। हमने क्या खोया, क्या पाया? मैं तो समझता हूं हमने सिर्फ खोया ही खोया है, पाया तो कुछ भी नहीं है। देखिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था एक इंस्टीट्यूशन का, उसको उसी तरह हैंडल होने देना चाहिए था। जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव भी समझते हैं सब कुछ, हालात समझते हैं, मुल्की हालात, सियासी हालात, इकॉनमी और रीजन के हालात। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसी इंस्टीट्यूशन पर छोड़ना चाहिए था। सियासी जमातें जब इलेक्ट होके जैसे भी आती हैं और इक़्तिदार संभालती हैं तो उनके सामने बड़े चैलेंजेस होते हैं जो आवाम से डायरेक्टली रिलेट हो रहे होते हैं। आप वादे वईद करके आते हो, आपका एक मैनिफेस्टो होता है, तो उस पे ही स्टिक करके उन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके अवाम को पता ही नहीं है कि उनका COS कौन है, उनके कमांडर्स कौन हैं, उनके कोर कमांडर्स कौन हैं, इंटेलिजेंस के लोग कौन हैं। तो हम स्टिक करें अवाम के इश्यूज पे, महंगाई खत्म करें, उस पे अपनी एनर्जी लगाएं, एफर्ट्स करें। मैं कराची पे आ जाता हूं। कराची का जो हाल है इस वक्त, मेरी लालच ये है कि कराची के मसाइल हल हो जाएं तो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। PM साहब भी आते हैं, सिर्फ आते हैं थोड़े से विजिट के लिए, फिर चले जाते हैं, मगर यहाँ के इश्यूज एवरी डे इज गेटिंग डिजास्टर्स नाउ। कराची वर्ज पे खड़ा है तबाही के, यहाँ कोई चीज भी इंटैक्ट नहीं है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ कराची है। मैं तो ऐसे लीडरान के बयानात सुनता हूं कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए और अफगानिस्तान पे डिस्कशन किया जाए। अरे जॉइंट सेशन बुलाया जाए, कराची पे डिस्कस किया जाए। कराची इज द इशू ना हो। ना ट्रांसपोर्ट है, ना पीने का पानी है, कचरे के अंबार हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर उबल रहे हैं। मगरिब के बाद पूरा शहर जो है गटरों में उबला हुआ होता है। कराची की बात कर रहा हूं मैं तो। और फिर 50% एक्सपोर्ट कराची से होती है। 50% एक्सपोर्ट कराची के लोग करते हैं, तो आपको रेमिटेंस आता है, पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं। कराची 95% सिंध को देता है, 65% सेंट्रल को देता है, मगर नोबडी इज वरीड। आज हम बात कर रहे हैं, आपने भी जो प्रोग्राम शुरू किया है वो ये शुरू किया कि 20 दिन का डिले हो गया DGISI के हवाले से, तो क्या खोया क्या पाया।
عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں وسیم ہے اختر کون صاحب آ آپ رہا تو ہے اچھی کون طرح نہیں آ رہا. جانتے عوام ہیں بولتی ہے کہ مہنگائی کوئی ختم کرو. 12,280 شوز میں نے کیے ہیں اور ان میں سے کم 5,000 ضرور میں نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کیے ہیں. سو یہ ہم شوز تو کب سے کر رہے ہیں کراچی کے اوپر. آپ لوگ حکومت میں تھے, حکومت سے باہر تھے, پھر حکومت میں تھے, تو ہم پھر ادھر آ جاتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ. آپ کے حکومتی ساتھی بھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ لانا چاہ رہے ہیں کراچی کی طرف, لیکن اس تمام معاملے نہیں جی سنیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں تو صاحب اقتدار کو کہہ رہا ہوں. آپ تو بہت سارے ایشوز اٹھاتی I get ہیں, it. کراچی کے ایشوز بھی بہت اٹھائے ہیں آپ نے, مجھے پتا ہے. مگر میں تو لوگوں کی, کامل آغا صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے میرے دوست بیٹھے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں ہیں بھائی, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کراچی 2 پورٹس ہیں, 2 پورٹس کراچی کے, یہ پیسے دیتا ہے, جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. کراچی تباہی پہ کھڑا ہے اس وقت. تو بہت سارے اب ایشوز ہیں حکومت جس کی کو طرف اب چلیں. آپ کے میرے خیال حامی میں بھی آج ہم پارلیمنٹ نے میں ریز بلائے کرنا ہیں. چاہیے. جی نیازی صاحب آپ بتا دیں کہ ایک تو اس تمام ایکسرسائز سے اگین, اگرچہ وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی بات کریں اینڈ ضرور کریں, لیکن اہم ایشوز جس میں کراچی بھی شامل ہے اور بھی ایشوز شامل ہیں, ان کے بجائے ہم اس نوٹیفیکیشن پہ بات کرتے رہے کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ اس میں ڈیلے ہوئی. سو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا جنہوں نے آرڈر دے رکھے تھے مٹھائیوں کے, تو آج وہ آرڈر کینسل ہو گئے. تو نان ایشو کو ایشو بنانے والوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا ان پہ پالیٹکس کرو جن پہ پالیٹکس کرنی ہے, اور جس پہ پالیٹکس کر رہے ہو نا, یہ اداروں کو متنازع بنانا جو ایک روٹین کی چیزیں ہیں, ایک پروسیجر ہے جس میں تھوڑا بہت وقت اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے. کنسلٹیشن تھی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. تو اس پہ میرا خیال نہیں ہے کہ جو لوگ پالیٹکس کر رہے تھے اور اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ جن پہ تیل ڈال رہے تھے, تو ان کو یقیناً ان کو مایوسی ہوئی ہوگی. بالکل ہمارے بھائی نے وسیم نے ایک بڑی اچھی بات کی, مسائل اسمبلی کے اندر, بالکل جوائنٹ سیشن کے اندر آج یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس ملک کے تباہی میں کس کس کا ہاتھ ہے, اس ملک کو کس نے لوٹا ہے اور آج مشکل میں ہے, اس میں کون سے ہاتھ ملوث تھے کہ آج جو ہم جتنی بھی مسائل فیس کر رہے ہیں ان کو تعین تھی. ود ڈیو ریسپیکٹ, یہ بڑی اہم بات ہے اور پی ٹی آئی شروع سے یہ کرتی رہی ہے, اپوزیشن میں بھی کرتی رہی ہے, لیکن اب لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جس نے لوٹا ان کو پکڑیں اور ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں, لیکن گورننس اب وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کے حامی ہو, اپوزیشن ہو, عوام ہو, سب کی نظریں صرف آپ پر ہیں. فریحہ, تو گورننس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ یہ نظام گل سڑ چکا تھا. اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو ایک تھوڑا سا وقت چاہیے. آپ اس کو ڈکلائن میں لے کے گئے 72 سال کے بعد اس نظام کو آپ اوپر کی طرف لے جانے کی ایک اپنی پوری تگودو کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ نے جب 72 سال اس کو نیچے لے جانے میں وقت لگا, تو اٹھانے میں بھی تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت لگے گا. آپ کا یہ کہنا کہ یہ ودن 1 year یا 2 years میں آپ اس کو اس پوزیشن پہ لے کے آ جائیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ آج 60 کی دہائی میں آپ کا جو معیار تھا, چلیے آپ کہہ رہے ہیں 72 سال میں خراب ہوا ہے تو 72 سال ہی چاہیے, لیکن کیا آپ کے حامی اتنا پیشنس دکھا لیں گے؟ یہ ہم آپ کے حامیوں سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کے ساتھی جو گورنمنٹ میں ہیں. We will ask them right after break. بات نہیں کر مہنگائی کا معاملہ ہو یا اور دیگر معاملات, اپوزیشن کی حامی, حکومت کی حامی جماعتیں یقیناً ایٹ لیسٹ انریسٹ کا اظہار ضرور کر رہی ہیں. ذرا سنیے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہا.
ملک میں حالات خراب ہیں، اس لیے خراب ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ، کچھ وہ مہنگائی ہے کہ جو بیرونی دباؤ اور حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو کووڈ کے بعد کے حالات دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، جس کے بعد پیٹرول سمیت بہت ساری چیزوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی ضرورت کی وجہ سے بھی چیزوں کی مہنگائی بڑھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بد انتظامی بھی پاکستان میں مہنگائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت میں رہنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے نہیں، جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ان ووٹوں کے بغیر بھی بچ سکتی ہے تو ہم حکومت میں رہنے کو ترجیح نہیں دیں گے۔ کیا پاکستان میں قبل سے انتخابات ہونے والے ہیں؟ قبل سے صاحب کس قسم کے، ابھی آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا، آپ نے کہا میں چاہتا ہوں اس طرف نظر ڈالی جائے، کراچی پہ کتنی نظر ہے آپ کے خیال سے؟ ایم کیو ایم اور حکومت کے آپس میں اس وقت تعلقات کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا پیج کیسا ہے؟ دیکھیں ہم نے ہمارے تعلقات بہت اچھی، وسیم اختر صاحب ہم نے جس نیت سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الحاق کیا تھا 13 نکاتی، اور اس پہ ہماری کئی میٹنگز بھی ہوئیں اسد عمر صاحب سے لے کے اور کیبنٹ ممبرز کے ساتھ اور پی ایم صاحب کے ساتھ۔ جہاں تک پی ایم صاحب کا تعلق ہے، بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ مسائل حل ہوں، اور ان کی جو بھی ڈیسیشنز ہیں یا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے میٹنگ میں، ان کو درد بھی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں، مگر 3 سال گزر چکے، ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں، پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پارٹنرز ہیں پی ٹی آئی کے ایز فار ایز نیشنل اسمبلی از کنسرن۔ تو ہم چاہتے ہیں یہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو سب سے بڑا آپ کا پارٹنر ہے اس کو آپ آن بورڈ لیں اور اس کو آپ کانفیڈنس میں لیں، اس کا انپٹ لیں مختلف نیشنل ایشوز پہ یا جو صوبائی ایشوز ہوتے ہیں ایز فار ایز سندھ از کنسرن، مگر یہاں لیک ہے، یہاں توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے کارکنان پہ بھی جاتا ہے، پارٹی کے ہمارے ووٹر سپورٹرز پہ بھی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہو گیا مشاورت، دوسرا مہنگائی آپ کے سامنے ہے، یہ کون سی پالیسیز بن رہی ہیں، اس میں انپٹ لیا جائے کہ مہنگائی کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے، سبسیڈائز کی جائے چیزیں، اس میں بھی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں ہمارا ووٹر کراچی آئی ٹی یہ بولتا ہے، اب تو ووٹرز کو چھوڑیں، کراچی کے ٹریڈرز ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، سندھ سے کافی ایشوز پرٹین کرتے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ سے تعلق ہے اس کا، لاک ڈاؤن اور اس کے علاوہ، تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارا ووٹر سپورٹر اور کراچی آئٹس کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے ایک الیکشن کا ٹائم آنے والا ہے، 1 سال رہ گیا ہے، تو ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنی ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو۔ مانتا ہوں پی ٹی آئی کے سامنے بہت بڑے بڑے علیحدگی تک بات جا سکتی ہے، جیسے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ جمہوریت رہتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت سے باہر آنے سے بھی۔ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ ہماری کوئی ایسی ایجنڈا ہے یا ہماری کوئی ایسی سوچ ہے کہ حکومت کو ہم نقصان پہنچا دیں، ہماری یہ سوچ نہیں ہے، مگر ہم جو بیگیج بن رہا ہے مہنگائی سے ریلیٹڈ تو وہ ہم پہ بھی آ رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا حصہ اتنا بڑا نہیں ہے، ہم 7 ووٹس دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، مگر اس کا بوجھ ہم پورا لے رہے ہیں، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم سیاسی جماعت ہیں، الیکشن نزدیک ہے، تو پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے ہم سپورٹ رکھے، مگر کیبنٹ میں بیٹھ کے ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سک رہے ہیں، یہ سوچ ایک ابھر رہی ہے، تو ہم نے یہ میسیجز اگر اجازت دیں یہی بات ٹھیک، یہی میسیجز تھرو میڈیا پہنچائے جا رہے ہیں۔ کامل علی آغا صاحب ابھی بڑی اچھی بات کی وسیم اختر صاحب نے، انٹرسٹنگلی انہوں نے فریز کیا کہ بیگیج ہے مہنگائی کا یا اور معاملات پنجاب میں، تو کچھ لوگوں کی نظر میں بزدار صاحب ایز چیف منسٹر اس کا بھی شاید بیگیج ہے، خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ آپ لوگ اس وقت کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اپنے تعلقات حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں ہماری تشویش تو پچھلے 3 سال سے جاری ہے، ہم تو تواتر کے ساتھ مسلسل حکومت کو تنبیہ کیے جا رہے ہیں کہ بیڈ گورننس ختم کی جائے، بیڈ گورننس کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے،
यानी रिश्वत जो है वो कम नहीं हुई, वो बढ़ी है। और करप्शन जो है वो नारा ये था कि एहतसाब करेंगे, लेकिन एहतसाब करने के लिए एक प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी चाहिए थी कि पहले क्या क्या किया जाए कि जिसके बाद एहतसाब हो सके। यानी मेरे नज़दीक मैं बार बार ये कहता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, ताकि जुडिशल सिस्टम जो है वो ठीक होता। उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, फिर पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। ये मेन कीज़ हैं जो डिलीवर कर सकती थी और एहतसाब जिसके ज़रिए हो सकता था। मौजूदा निज़ाम तो करप्ट लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है और इसके ज़रिए तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, वो लूटते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं, सज़ा याफ्ता लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये निज़ाम है। जब तक इस निज़ाम को आप तब्दील नहीं करेंगे उस वक़्त तक ऊपर से लेके नीचे तक एहतसाब नहीं हो सकता, करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए था। बार बार खबरें आती हैं कि शायद बलूचिस्तान में तब्दीली आई तो अब शायद पंजाब में भी आने जा रही है, ये इनमें कितनी सदाकत है या ये महज अफवाहें हैं? नहीं, देखें, बलूचिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसको आप पंजाब के साथ नहीं मिला सकते, उसको आप सिंध के साथ नहीं मिला सकते, उसको आप KPKs के साथ भी नहीं मिला सकते। उसका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमेशा से मुख्तलिफ है। वहाँ पे हुकूमतें हमेशा इसी तरीके से तब्दील होती रही हैं। और आज का वहाँ पे देखें कि वहाँ पे तरतीब क्या है कि वफाक के अंदर नून लीग और पीपल पार्टी जो है वो आपस में जो है वो इख्तलाफ रखते हैं। PTI के साथ नून लीग और पीपल पार्टी का इख्तलाफ है, वो एक दूसरे की मुखालिफ हैं, वो अपोजिशन में है, वो हुकूमत में है। लेकिन क्या ANP बड़े वाज़े तौर पे एक तरफ खड़ी है, पीपल पार्टी के साथ खड़ी है, पहले वो PDM में थी। लेकिन आप बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पे ये तरतीब नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो मौलाना फजल रहमान की सियासत मुख्तलिफ है, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम बलूचिस्तान की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हो सकता है अब अब्दुल कदूस बजिंजों के साथ जो इत्तेहाद करके हुकूमत में बैठ जाए, पीपल पार्टी भी बैठ जाए, हो सकता है ANP भी बैठ जाए, और पहले भी जाम कमाल के साथ बैठे हुए थे। तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ की सियासत मुख्तलिफ है। उसको आप उसको पंजाब से ना जोड़ें, नहीं जोड़ा नहीं जा सकता, वफाक के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। ये नियाज़ी साहब आपको मुसलसल सपोर्ट देते हैं, आपके हामी अभी भी दे रहे हैं, आपकी इत्तेहादी। उनकी बात सुन लें, ये तो एक नेशनल एजेंडा की बात है, मसलन कराची के मसाइल ठीक करना, मसलन महंगाई को काबू करना। उनकी तहफ़्फ़ुज़ात पे गौर क्यों नहीं करते? जी नियाज़ी साहब। जी, अपना फरिया, अपना सवाल जी नियाज़ी साहब, अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने का वक्त मेरा ख्याल से अब बिल्कुल आखिरी वक्त है आपके पास। फरिया, पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला खैर करे, कोई आखिरी वक्त नहीं है। इत्तेहादियों की अपनी सोच होती है, इसमें कोई शक नहीं। कोलिशन जब होता है तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद एक ही है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब हो और सबका हो, और इससे कोई भी जो है वो ब्राह्मण बनना चाहे वो ब्राह्मण ना बने, क्योंकि इस मुल्क की बका इसी में है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हो और गुड गवर्नेंस हो। तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ एक तहरीक है, एक सोच है, जिससे मिनासल कौम सबने हिस्सा लेने, गवर्नमेंट ने भी अपना। नियाज़ी साहब, हम चाहते थे कि जो इत्तेहादी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात आप तक बताएं, वो हम लेकर आए हैं। अभी वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि PMLN इस वक्त क्या सोच रही है। राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome
वेलकम बैक। आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फोर फ्रंट पर खेलती हुई नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह ने आज ये इंदिया दिया है कि नून लीग के पास मतलूबा तादाद हो तो पंजाब हुकूमत गिराई भी जा सकती है। मैंने अभी पहले भी ये बात पूछी। जावेद लतीफ़ साहब, ओवर टू यू। क्या बलोचिस्तान हुकूमत जाती देखकर नून लीग इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही है? नहीं, देखिए, मैं आज भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, बड़ा सूबा है पंजाब, ये हल नहीं है अदम एतमाद। हल यही है कि अगर आप एक अददी बरतरी होने के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे और आप उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करते हैं तो आप डिलीवर कर पाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। और फिर दूसरा, जहाँ तक ये 3-3.5 सालों में हुकूमत पाकिस्तान को ले गई है, वहाँ एक सूबा जो है वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होगा। चौथी बात यह है कि मैं आज भी इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो अदम एतमाद कामयाब हुआ है, आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान में कैसे हुकूमतें बनती हैं और कैसे फिर अदम एतमाद कामयाब होते हैं। अगर उस तरह पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाना है और कामयाब करवानी है तो मैं नहीं समझता फिर हमें अपनी हुकूमत गंवाने की कोई ज़रूरत थी। मैं नहीं समझता कि फिर 2018 के इंतखाबात चुराए दिए जाने चाहिए थे। ये तासुर जावेद साहब, क्या दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो इसके हामी है कि पंजाब हुकूमत में तब्दीली आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते? नहीं, मैं ये भी आपको क्लियर करता जाऊँ, कोई जमात के अंदर ग्रुप नहीं है, कोई जिस तरह की आवाज़ें उठती हैं कतन ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात हमेशा से होती है, हर एक की अपनी राय है। अभी आपने एक नाम कोट किया, उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मगर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा बतौर एक सियासी कारकुन के कि आज जो एजिटेशन हर शोबा ज़िंदगी के अंदर रहने वाले लोग जो कर रहे हैं, वो काले कोट से सफ़ेद कोट तक, वो किसान से लेकर फैक्ट्री ओनर तक, वो मज़दूर से लेकर एक तालब इल्म तक, जितने भी लोग बाहर आए हुए हैं एहतजाज कर रहे हैं, अगर सिर्फ हुकूमत की तब्दीली उस मसले का हल है तो ये कम अज़ कम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के हक में नहीं बड़ा आएगा। खुलकर आपने बात करी जावेद लतीफ़ साहब, तो फिर ये भी बता दें बना है तो फिर ये भी बता दें उसी में पाकिस्तान कि क्या आप इस हुकूमत को समझते हैं कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए? जी जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ कि क्या हुकूमत को, यही सवाल आपसे भी है काबिल अली आगा साहब, हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए कि नहीं? यकीनन करनी चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि हमने तो इनके साथ जो इत्तेहाद किया है वो 5 साल के लिए किया हुआ है और हमारी काविश हर सूरत में यही है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करें और कामयाबी से करें। हम तो इनको मशवरा देते हैं, ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, अगर ये ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं इनको नुकसान होगा तो हमें भी होगा। तो हम चाहते हैं, MQM भी इसी बात पे तशवीश का इजहार करती है, वो भी बज़ाहिर कुछ भी कह लें लेकिन वो छोड़ने नहीं जा रहे, वो मशवरा देते हैं। और मशवरा एक प्रॉब्लम है PTI में, वो ये है कि मशवरा सुनते भी नहीं और मानते भी नहीं। इनको तसलसल रखना चाहिए कंसल्टेशन में। लैक ऑफ कंसल्टेशन किसी हुकूमत के लिए बेहतर नहीं होती। कंसल्टेशन के अंदर तसलसल रखें तो इनको फ़ायदा होगा। अगर ये कंसल्टेशन नहीं करेंगे और ये इसी तरह हुकूमत चलाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हुकूमत का होगा और हुकूमत का नुकसान होगा। अगर एक सवाल मुझे बड़ा अहम पूछना है, अगर इजाजत दें काबिल अली आगा साहब और नियाज़ी साहब, क्योंकि ये जावेद लतीफ़ साहब से बड़ा ज़रूरी पूछना है कि यही कहते हैं बार बार कि नवाज शरीफ ने दिसंबर में आना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये आपका अपना स्टेटमेंट है, आप आज भी कायम है इस बात पे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मैं अब भी कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और वजह भी थोड़ी सी मैं बता दूँ। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ
وہ پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ ہے. Right. وہ پاکستان کے خیرخواہ جو ہیں باثر لوگ جو ہیں ان کی بھی خواہش ہے, آج خواہش بنی ہے. اور میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں, دنیا میں جو پاکستان کے خیرخواہ ہیں وہ بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ اس بھنور میں, جس بھنور میں 3.5 سالوں میں موجودہ حکومت نے پاکستان کے اداروں کو, پاکستانی قوم کو پھنسا دیا ہے, اس سے نکلنے کا تجربہ رکھنے والی اگر کوئی شخصیت, اگر کوئی لیڈرشپ ہے, کوئی جماعت ہے, تو اس کا نام مسلم لیگ نون. کہ آپ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ اسائنمنٹ پہ ہیں, اس پہ آپ کو شو کاز نوٹس بھی ملا, بٹ ڈیڈ یو مین خواجہ آصف صاحب کی طرف اشارہ تھا آپ کا؟ نہیں دیکھیں, یہ بات پہلے بارہا ہو چکی ہے, میں اس پہ بات قطعاً نہیں کروں گا, مگر یہ ضرور کہتا جاؤں, وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو, پارٹی ڈسپلن کے لیے مجھے شوکاز ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا آغاز ہوا, میرے سے بھلے ہوا, بہت اچھا ہوا. آج آپ دیکھ لیں کہ جو مختلف رائے کا اظہار مختلف اوقات میں کرتے تھے, آج سب پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں اور نواز شریف کے بیانیے پر کھڑے ہیں. بتا دی ہے, یہ بھی بتا دیں کہ جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں ہیں, ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے. میں آپ کو کسی کا نام تو کوٹ نہیں کروں گا, مگر میں یہ آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ جب موسم کی تبدیلی آتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ جیسی جماعت سے بھی کچھ پرندے اڑان بھرتے ہیں, اور وہ اڑان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھر لی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ وفاق سے اور صوبے سے لوگوں نے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں. کوئی لندن کر رہا ہے اور کوئی پاکستان میں کر رہا ہے. اب تو یہ بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. پہلے کہ آپ کامل علی آغا صاحب کی باتیں بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں نہ مشورہ مانگتے ہیں نہ سنتے ہیں. فریہ, پرویز الہی صاحب سے رابطہ رہتا ہے, اور جب پچھلے دنوں بھی جب پرائم منسٹر لاہور گئے تھے تو چودھری پرویز الہی صاحب سے ان کی رہائش گاہ پہ ان کی بڑی طویل مشاورت ہوئی تھی. مشاورت ہوتی ہے بعض اوقات, کیونکہ کولیشن میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, وہ ان کی سوچ اور ہماری سوچ بعض اوقات میچ کرتی ہے, لیکن الحمدللہ اکٹھے انہوں نے خود کہا ہے آپ کو کہ 5 سال جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں, کو ہم سے الگ یہ تو ایسا لگے گا کہ آپ بس اس پہ خوش ہیں کہ 5 سال آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی سن بھی تو لے. اور لائٹ نوٹ, کامل علی آغا صاحب آپ سے سب سے اہم سوال یہ ہے, کیونکہ آپ بڑے عرصے سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ ابھی پھر کہا جاوید لطیف صاحب نے کہ وہ آ رہے ہیں دسمبر میں. دیکھیں, جاوید لطیف میرا چھوٹا بھائی ہے اور ہمارا آپس میں بڑا احترام کا رشتہ ہے, لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا